علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم باب هل یزیدون ام ینقصون قال حدثنا ابراہیم بن حمزة قال حدثنا ابراہیم بن سعد عن صالح عن ابن شہاب عن عبید اللہ بن عبد اللہ ان عبد اللہ بن عباس اخبرہ قال اخبرنی ابو سفیان ان ہرقل قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون فزعمت انهم يزيدون وكذلك الإيمان حتى يتم وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه فزعمت أن لا وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب لا يسخطه أحد۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی الباری اپنی صحیح میں باب باندھتے ہیں هل یزیدون ام ینقصون، اس بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، زیادہ ہو رہی ہے، یا ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا ان کی تعداد کم ہو رہی ہے۔ امام بخاری اپنی صحیح میں اس حدیث کو 51 نمبر پر لائے ہیں۔ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابراہیم بن حمزہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے حدیث بیان کی ابراہیم بن سعد نے، وہ صالح سے بیان کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے بیان کرتے ہیں، وہ عبید اللہ بن عبداللہ سے بیان کرتے ہیں۔ بے شک عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو خبر دی، کہا اخبارانی ابو سفیان، مجھے خبر دی جناب سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ نے، ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ واقعہ تو یہ ان کا اسلام قبول کرنے سے پہلے کا ہے، لیکن ان کا اسلام قبول کر لینا ہمارے لیے یہی کافی ہے کہ ہمارے لیے وہ بہت زیادہ فضیلت والے ہو گئے۔ جناب سیدہ ام حبیبہ ام المؤمنین، مسلمانوں کی ماں ام حبیبہ بنت ابی سفیان، ام حبیبہ بنت ابی سفیان حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے، اور وہ مسلمانوں کی ماں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صاحبہ ہیں۔ تو جناب سیدنا حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں قال له سألتك هل يزيدون ام ينقصون ان ہرقل، بے شک ہرقل جو روم کا بادشاہ تھا، اس نے ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا هل يزيدون ام ينقصون، کہ وہ پیغمبر، وہ رسول، وہ یثرب کا والی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ام یزیدون ام ینقصون، هل یزیدون ام ینقصون، اس کے ماننے والوں کی تعداد بڑھ گئی ہے یا کم ہو رہی ہے؟ فزعمت انہم یزیدون، تو پھر خود ہی اس نے جواب دیا کہ مجھے یاد آ رہا ہے، میں گمان کرتا ہوں، مجھے اس طرح یاد ہے کہ ابو سفیان تو نے کہا تھا ان کی تعداد بڑھ رہی ہے، ان کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ، تو اس نے ساتھ ہی کہا کہ ایمان ایسے ہی اپنی پروان چڑھتا رہتا ہے حتیٰ کہ مکمل ہو جائے، حتیٰ کہ مکمل ہو جائے، ایمان کا یہی حال رہتا ہے۔ پھر دوسرا اس نے سوال یہ کیا تھا، اس نے کہا تھا
وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سَخْطَةُ لِدِينِهِ بَعْدَ أَنْ يَدْخُلَ فِيهِ، کہتا ہے میں نے تم سے یہ سوال کیا تھا کہ جو اس کے دین میں شامل ہوا، شامل ہونے کے بعد اللہ اکبر اس دین کی سختی کو دیکھ کر، اس کو برا جان کر کوئی مرتد ہوا ہے، اس دین کو چھوڑ کر واپس دار الکفر میں چلا گیا ہے؟ یہ دوسرا سوال کس نے کیا تھا؟ ہرقل نے۔ کس سے کیا تھا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے۔ اللہ اکبر۔ فزعمت اللہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، تو خود ہی ہرقل نے جواب دیا کہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ تم نے مجھے کہا تھا کہ دین میں شامل ہونے والا، دین کی سختیوں کی پابندیوں کی وجہ سے کوئی بھی مرتد نہیں ہوا۔ تو اس پر اس نے تبصرہ کیا۔ کس نے؟ ہرقل نے۔ ہرقل نے کیا تبصرہ کیا؟ اس نے کہا وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، اور ایمان کا یہی حال ہوتا ہے، یہی حال ہے، جب اس کی خوشی دل میں سما جاتی ہے تو پھر اس کو کوئی برا نہیں سمجھ سکتا۔ ایمان کو جب دل و جان سے قبول کر لیا جائے پھر اس کو کوئی برا نہیں جانتا۔ برا وہی جانے گا جس کے دل میں نفاق ہے، جس کے دل میں نفاق ہے وہی کہے گا کہ یہ نمازوں کی پابندی کیا ہے، یہ جی بدکاری کی سزا رجم کیوں ہے، یہ کوڑے مارنے کیوں ہیں، چوری کی سزا ہاتھ کاٹنے کیوں ہے، یہ سارے اعتراضات وہ انسان کرے گا جو بظاہر تو مسلمانوں کا لبادہ اڑا ہوا ہوگا اور اندر سے وہ پکا اور سچا منافق ہوگا، دو رنگ کا ہوگا۔ تو یہاں ہرقل نے خود ہی اس پر تبصرہ کیا، کہا جب اس کی خوشی دل میں سما جائے، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حِينَ تُخَالِطُ بَشَاشَةُ الْقُلُوبِ، بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبِ، جب دل کو اس کی خوشی سما جاتی ہے، دل و جان سے جو اس کو قبول کر لیتا ہے، پھر وہ کب اس کو چھوڑ کر دوسرے دین میں دوبارہ گمراہی میں، بے دینی میں، جہالت میں، شرک اور بدعات میں، خرافات میں، دین سے دوری، اللہ کی ناراضگی میں کون جانا چاہتا ہے؟ تو یہ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اور باری حدیث لائے ہیں 51 نمبر پر، جسے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ ایمان بڑھتا بھی ہے، زیادہ بھی ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی مختلف آیات میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف احادیث سے یہ بات ہمیں ملتی ہے، ایمان بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے۔ کسی وقت ہمارے ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے، ہم جو اس دور کے بندے ہیں، اس دور کے مسلمان ہیں، جنہوں نے اللہ پر بھی غیب پر یقین رکھا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی غیب پر ایمان لائے ہیں، اور یہ ہمارا یقین ہے کہ اللہ کی کتاب قرآن کریم یہ سچی کتاب ہے۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا، اللہ کہتے ہیں ہم نے کتاب قرآن کریم کو نازل کیا ہے، اور فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے اس کتاب ذکر کو، نصیحت کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ ہمارا یقین ہے کہ اس کتاب قرآن کریم میں ایک رائی کے برابر بھی اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہو سکتی، ہو ہی نہیں سکتی، کرنی کرانی تو بعد کی بات ہے، اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ تو ایمان کبھی بڑھ جاتا ہے، کبھی کم ہوتا ہے۔ ہماری یہ صورتحال ہوتی ہے، کبھی ہم قرآن کریم کی آیات سنتے ہیں، اللہ کی اپنے بندوں سے محبت کیا ہے، اللہ کی نعمتوں کی باتیں سنتے ہیں، جنت کی باغات نہروں کی باتیں سنتے ہیں، جنت کی نعمتوں کے پھلوں کی باتیں سنتے ہیں، جنت کے دربان، فرشتے، غلمان اور وہاں کی خوبصورتیاں، ان کی باتیں سنتے ہیں، جنت کے جواہرات، یاقوت، مرجان کی باتیں سنتے ہیں، تو ہمارا دل باغ باغ کرتا ہے، اور پھر ہم ارادہ کر لیتے ہیں انشاءاللہ ہم نے بھی سستی نہیں کرنی، نہ نمازوں میں سستی کرنی ہے، نہ اذکار میں سستی کرنی ہے، نہ ہم نے کبھی جھوٹ بولنا ہے، ہم نے کسی کا حق نہیں مارنا۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کیفیت ہے کہ ہم اللہ کی باتوں کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر ہمارا بھی ایمان بڑھتا ہے۔ اور کبھی
ہم ایسے نا امید ہو جاتے ہیں اور ایسے گناہوں کی دلدل میں پھنستے ہیں کہ ایک کے بعد دوسرا گناہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، چھٹا، ساتواں گناہوں پر گناہ کرتے چلے جاتے ہیں اور ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے. پھر ہمیں نیکی اچھی نہیں لگتی، گناہ اچھے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے چھٹیوں میں ہم گھر جاتے ہیں، ایک دفعہ کوئی بچہ ٹی وی دیکھتا ہے، ڈرامہ دیکھتا ہے موبائل پہ، فیس بک پہ کوئی اور، تو اسے وہ اچھا لگتا ہے، تو ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے. پھر وہ اس کا دل کرتا ہے چھپ کے میوزک سنتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس طرح اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ کمزور ہوتا جا رہا ہے. پھر اذان بھی ہوتی ہے، اس پر اثر نہیں ہوتا. پھر اسے کوئی کہہ بھی رہا ہوتا ہے، ماں اور باپ، بہن بھائی کہہ رہے ہوتے ہیں اور بیٹے اٹھو نماز کے لیے چل، تو وہ اس پر اثر ہی نہیں ہوتا، ایمان کمزور ہو جاتا ہے. تو پتہ چلا ایمان مضبوط بھی ہوتا ہے، بڑھتا بھی ہے، کمزور بھی ہوتا ہے. اس پر بہت ساری مثالیں اور دلائل ہیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، میرے بیٹو، صدقے دل سے دعا کرو، مجھے بھی اور آپ کو اللہ تعالیٰ ایمان کی چوٹی عطا فرمائے، ایمان کی حلاوت، مٹھاس، اس کی خوبصورتی، اس کے ذائقے اور اس کا عروج اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے. منافقت اور ایمان کو کمزور کرنے والی وجوہات سے اللہ تعالیٰ ہمیں دور فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.